بس اقبال کا فلسفہ خودی پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ اقبال جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے جن کی وجہ سے شاید میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک راستہ نہ دکھاتے، ایک خواب نہ دیکھتے، خطبہ الہ آباد جو ہے اس میں 1930 میں علامہ اقبال نے جو خواب پیش کیا تھا اور اس کے 8 سال بعد خود کو دنیا سے رحمت فرما گئے، لیکن اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے مسلمانوں نے کمر کس لی، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھنے والے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا لیڈر دے دیا جس نے اس خواب کو حقیقت کا لبادہ اٹھا دیا، اور 1947 میں ہمیں یہ عرض پاک جو ہے ایک آزاد ملک کی صورت میں عطا کری، اور اس مبارک مہینے کے اندر عطا کی جو سب سے افضل مہینہ، اور اس مبارک دن کے اندر عطا کی جو سب سے افضل دن تھا دنوں کا سردار تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ خدا داد وہ ملکت جو ہے اس کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ وہ ہم لوگ ہیں، اور اب اس کو سنبھالنے کا راز بھی اقبال نے اپنے خطبہ میں دے دیا، اپنے فلسفے میں دے دیا، خودی کے فلسفے میں، کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے، خود کو پہچان لے، تو وہی اس کی حقیقت ہے جو کہ انسان خلیفہ اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ جب پہلی بار اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے مالک، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کم ہیں؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں نے اس کو کسی وجہ سے فضیلت دینی ہے تم پر بھی، اور وہ وجہ علم ہی تھی جس سے آج آپ وابستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نام جو ہے وہ سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندا گیا، ان کا پتلا تیار کیا گیا، پھر اس میں روح پھونک کر کچھ نام پیش کیے گئے، اس سے کچھ سوال کیے گئے اس پتلے سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم نے ان کے جواب دیے جو کہ ابھی ابھی تخلیق ہوئے تھے، اور فرشتے وہ جواب نہیں دے سکے جو کہ کروڑوں سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو وہاں پر اللہ نے انسان کی فضیلت جو ہے فرشتوں پر واضح فرما دی کہ یہ میرا نائب جو ہے یہ علم کی وجہ سے تم پر فضیلت رکھتا ہے، اور وہ علم جو آج ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر اپنے نبی کو جب بھیجا تو پہلی وحی کا آغاز بھی اقرا سے کیا۔ اب اس نائب کی فضیلت جو ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خودی کے فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر اپنی ذات کو پہچان لے تو یہ راستہ اس کو لے جاتا ہے اللہ کو پہچاننے کی طرف۔ فلسفہ خودی اصل میں کیا ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنا عکس بنا کر بھیجا ہے۔ انسان کے اندر جو چیزیں تخلیق کی ہیں، انسان کے اندر جو اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے، وہ ایسا پیچیدہ سسٹم ہے کہ ابھی تک دنیا 20% اس کو سمجھ سکی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو نظام ہے ابھی تک سائنسدان اس کو 20% تک ایکسپلور کر سکے ہیں، ابھی اس کو پورے نظام کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ ہڈیوں کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جو مٹیریل ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو ہماری وینز ہیں اس کے اندر خون کی گردش ہے، خون کے ذرات ہیں، ان ذرات کے پارٹیکولرز ہیں، اور اس کے بعد دل کی دھڑکن ہے، اس کا سسٹم ہے، اس پر کتنی تحقیقات ہو چکی ہیں، ہمارے بال پر کتنی ریسرچ ہو چکی ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اب تک دنیا اس کو سمجھنے میں لگی ہوئی ہے۔ تخلیق کے انسان کی بات کر رہا ہوں، ابھی تخلیق کائنات جو ہے اس میں گلیکسی، اس میں کہکشائیں، اس میں جو ہے وہ جتنے یہ سسٹم ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ تو بہت بڑا ایک سسٹم ہے نا اللہ کا۔ میں تو یہ ایک بندے کی بات کر رہا ہوں، ایک کافر کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے جسم کے جو ذرات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے اس کے متعلق اقبال نے جو خودی کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، من عرف نفسہ عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اور خودی کا فلسفہ وہ کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، اپنے آپ کو انسان کو اتنے بلند مرتبے پر لے جا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کوئی فیصلہ کرنے لگے تو وہ دیکھے کہ میرا بندہ میرے عشق میں اور میری رضا میں اتنا منہمک ہے کہ میری رضا کے بغیر وہ قدم نہیں اٹھاتا، وہ میری رضا کو سامنے رکھتے ہی ہر کام کرتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اس کی تقدیر جو اس کی ایسی لکھوں جیسی وہ چاہتا ہے، جیسی وہ مجھ سے امید رکھتا ہے۔ اس کا مطلب اس شعر کا یہ ہے، خدا یعنی بندے سے آ کے پوچھے گا نہیں، بلکہ وہ کیا کرے گا، وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے اور میرے نبی کی عشق میں اس قدر سب کرتا ہے کہ وہ ایک کام جو ہے وہ عشق رسول کے تابع ہے اس کا، اور میری رضا کے تابع ہے، تو پھر میں اس کے لیے وہی کروں جو وہ چاہتا ہے۔
اور پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جو اس کا مفہوم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اقبال کا جو فلسفہ ہے خود ہی جو ہے پہلا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف اشعار میں وہ اس کی وضاحت کی ہے، اور آج کا جو نوجوان ہے وہ اس کو شاہین کہتا ہے۔ شاہین جو ہے وہ دنیا کا ایسا پرندہ جو سب سے اسٹرانگ ہے، سب سے اونچی پرواز اس کی ہے، سب سے اسٹرانگ اس کا شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ اپنے سے کئی گنا بڑا وزن اٹھا کر فضا میں لے جاتا ہے، اور اپنے سے کئی گنا بڑا شکار جو اس کو گرا دیتا ہے، مات دیتا ہے۔ اور جب شاہین 70-75 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کے ناخن جو وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے پر جو اڑنے کے قابل نہیں رہتے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ پہاڑوں میں جا کر چھپ جاتا ہے، اپنے ناخنوں کو پہاڑوں سے رگڑتا ہے، ان کو اکھاڑ دیتا ہے، پھر 10 سال ویٹ کرتا ہے، اس کے نئے ناخن آتے ہیں، اور ان ناخنوں کے ذریعے وہ اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، اور اس چونچ کے ذریعے اپنے ناخنوں کو اکھاڑتا ہے، پھر اپنے ناخنوں اور چونچ سے اپنے پروں کو اکھاڑتا ہے، پھر نئے پر آتے ہیں اور دوبارہ شکار کے قابل ہو جاتا ہے۔ اتنا اسٹرانگ پرندہ، تو اس لیے آج کے نوجوان کو وہ شاہین کہتے ہیں۔ یعنی کہ اے نوجوان ایسا بن جا کہ یہ دنیا کی جو مصائب، دنیا کی جو تکلیفیں، دنیا کے جو دکھ ہیں، دنیا میں جو تجھے رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ان کو دور کر دے، اپنے حوصلے سے جو ہے اپنی پرواز جو ہے اس کو کم نہ ہونے دے۔ ایسا حوصلہ، ایسی پرواز جو دنیا کی کسی رکاوٹ کو جو ہے وہ کچھ نہ جانے، اور اس کے اوپر جو ہے مسخر ہو جا، آسان اس تسخیر کائنات جو اس کو کر دے۔ خطرات کا وہ کہتا ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ انسان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج ہے تو یہ اس کی بھول ہے، اور خطرات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ تو ایک شعر میں وہ اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے ایک پیکر میں نہا ہے زندگی۔ یہ مٹی کا پیکر ہے نا، یہ جسم مٹی ہے نا، مٹی میں مل جانا ہے اس میں، آپ تھوڑی سی یہاں پہ خارش کرتے ہیں تو مٹی نکلتی ہے نا اس میں سے۔ وہ کہتا ہے کہ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، دوسروں کو تسخیر کرنے کی قوت سے آشکارا ہے، گرچہ مٹی کے ایک پیکر میں نہا ہے زندگی، زندگی دوڑ رہی ہے مٹی کے اس پیکر کے اندر، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماندے حباب۔ کلزم کہتے ہیں سمندر کو، ہستی دنیا، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماندے حباب۔ حباب کہتے ہیں ایک بلبلہ جو ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہے تو ایک بلبلہ سا بنتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کی حقیقت کتنی سی ہے، تو حباب کی مانت تو آیا دنیا کے اندر۔ یہ دیکھیں ایک بلبلہ پانی کا بنتا ہے اور اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم حقیقت میں زندگی سمجھے بیٹھے ہیں۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور یہ زندگی ہے، یہ انسان کا امتحان ہے۔ تو اس امتحان میں جو کامیاب کون ہوگا، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ خودی کا جوہر ہے، یعنی خودی کا جوہر جو ہے، خودی جو ہے وہ زندگی کا جوہر ہے، اور خودی کو جاننے والا جو ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ اور یہ صفت، خودی کی صفت جو ہے، یہ خدا کو پہچاننے کی صفت پیدا ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ سے آتا ہے۔ آپ جتنے پرہیزگار ہو جائیں گے، آپ اتنے ہی اپنے آپ کو پہچان جائیں گے، اور اتنے ہی اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جتنے متقی ہوتے جائیں گے، جتنے آپ گناہوں کی علائشوں سے پاک ہوتے جائیں گے، اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید۔ وہ کہتے ہیں کہ روح میں پاکیزگی نہ رہے تو کون سی چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، اس کے ناپید ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند۔ پاک ضمیر بھی ختم ہو جائے گا، بلند خیالی بھی ختم ہو جائے گی، اور ذوق لطیف بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ اے مسلمان، اگر روح کے اندر پاکیزگی نہیں رہے گی تو کون سی چیزیں اس میں سے نکل جائیں گی، جو کہ آج ہم میں سے نکل گئی ہیں۔ پاک ضمیر وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ جو مرضی کرتے رہے، آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت نہیں کرے گا، آپ جو ہے وہ ضمیر آپ کا جو ہے وہ شیطان کے تابع ہو جائے گا۔ خیال بلند بھی ختم ہو جائے گا، آپ اونچی سوچ نہیں سوچیں گے، آپ آگے بڑھنے کی نہیں سوچیں گے، اور ذوق لطیف بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی اچھی سوچ جو ہے، اچھی عادتیں جو ہے وہ بھی ختم ہوتی جائیں گی۔ تو اس لیے بیٹا اپنی خودی کو بلند کر لے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں آپ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تقدیر نہیں بدلتی، تو تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو متقی بناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے تابع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا
ہمارے والدین کا، ہماری اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس ملک کی سلامتی کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کے احسان ثواب کے لیے علی زیب صاحب جو ہے فاتح خوانی کروائیں گے۔